अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। मुल्की मसाइल, ग्रैंड डायलॉग ज़रूरी, बदतरीन माशी बहरान तजर्बाकार हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। क्या ग्रैंड डायलॉग के लिए इमरान खान तैयार हैं? दूसरी तरफ ग्रैंड डायलॉग की जमात इस्लामी ने हामी हिमायत कर दी है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक नई बहस छिड़ चुकी है कि मुल्क के मौजूदा जो सियासी और आइनी ख़ास तौर पर माशी बहरान है, उसके लिए ग्रैंड डायलॉग का होना बहुत ज़रूरी है। और इस डायलॉग के लिए पस पर्दा मीटिंग्स भी हो रही हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी भी इस पर शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग के लिए तैयार होगी या नहीं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, उसमें असम्बलियों में आने की भी कुछ अरकान हैं, उन्होंने हिमायत की है कि हमें इलेक्शन वापस असम्बलियों में जाना चाहिए। इमरान खान साहब डटे हुए हैं अपने इस बयान पे और इस मौक़िफ़ पे कि हमें असम्बलियों से बाहर रहना है, इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी भी सूरत नहीं मानेंगे और इनके साथ डायलॉग भी नहीं हो सकते। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया हमें नज़र आ रहा है, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मामला डायलॉग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने आज कहा कि डायलॉग होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन की डेट मिलेगी तो उसके बाद हम डायलॉग की तरफ जाएंगे। फौरी इलेक्शन, जिस तरह की हुकूमत प्लान कर रही है चीज़ें, और जिस तरह के मुश्किल फ़ैसले, चूँकि उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी ईजाद की है, और मुश्किल फ़ैसले जो हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मौजूदा हुकूमत का, तो फौरी इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनको यकीन दहानी कराई गई या वो इतने कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे कि इन मुश्किल फ़ैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और उन रिफॉर्म्स के साथ साथ मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद इलेक्शंस कराएंगे। इस बात पे जोर दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से, चूँकि अब वो वापस बनीगाला पहुंच चुके हैं और केपी में उन्होंने पिछले दिन गुजारे और प्लानिंग्स उनकी हैं। क्या वो मेंटली तैयार हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी करनी है? अगर उनको इस्लामाबाद मार्च 2 करना पड़ा तो उसकी तैयारी उनकी है या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और उनकी हिकमत अमली क्या होगी, चूँकि चारों तरफ से जो प्रेशर बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर और जो दूसरे हमारे इस्लामी ममालिक हैं और दोस्त ममालिक हैं, उनसे मदद की बात की जा रही है। तो अगर वहाँ से माली इमदाद आती है तो क्या ये हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी और पाकिस्तान जो मुश्किल हालात में है इस वक्त वहाँ से निकल पाएगा? चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, और अवाम इस वक्त ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इससे अच्छा तो इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने कम अज़ कम चीज़ें बैलेंस की हुई थी। इस मिथ के पीछे क्या चीज़ें हैं और क्या क्यों ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं? क्या वाकई में इमरान खान साहब की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत तजर्बाकार हुकूमत से ज़्यादा अच्छी थी? इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है भारतीय रहनुमाओं की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उस पर पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है और दफ्तर ख़ारजा में तलब किया है भारतीय एम्बेसडर को, और उस पर भरपूर एहतजाज किया। और साथ ही साथ अरब दुनिया भी सरापा एहतजाज है, पूरी मुस्लिम उम्मा सरापा एहतजाज है। और इस्लामोफोबिया हम देख रहे हैं कि इस पर इमरान खान साहब के दौर में यूएन में करारदाद भी मंजूर हुई थी, आलमी दिन मनाने की बात हुई थी, और साथ ही साथ जो इस्लामी ममालिक थे उन्होंने इमरान खान साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया था कि आप इस्लामोफोबिया की बेहतरीन जंग आपने लड़ी, आप आवाज़ बने। इस पे भी बात करेंगे और अपने पैनलिस्ट से जानेंगे इस पे भी पॉइंट ऑफ व्यू और मौजूदा सियासी सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा उज़्मा कामरान साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं, GDA से आपका ताल्लुक़ है। उज़्मा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और रमाशी अदाद व शुमार, और ख़ास तौर पे जब हम इस्लाम की बात करते हैं और खिलाफत की बात करते हैं तो उस पर बड़ी ज़बरदस्त इनकी रिसर्च भी है और बड़ी अच्छी डिबेट भी करते हैं। फुरकान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सलमान दुरानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर पिछले दिनों खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है, उस पर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। दुरानी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और पंजाब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बड़ी ज़बरदस्त दो टोक गुफ्तगू करते हैं। कुरैशी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी।
गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और ये वो डायलॉग है जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि इस पे डिबेट हो रही थी। जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारी जो लॉबिंग करते हैं लोग, वो इस चीज़ उन हलकों में ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। वक्त का तकाजा भी ये है कि ज़ाहिर है जिस तरह की शिद्दत पसंदी और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जो शिद्दत पसंदी है, इसके खात्मे के लिए ज़रूरी था इस तरह की चीज़ें। आपको लगता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे पॉलिटिकल हों हमारे और इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पॉइंट पे आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शो पे मदऊ किया। देखिए सफ़ीर, ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, ये नई नहीं है। बेसिकली कुछ 4 साल पहले ये इसी PMLN ने ही इसकी सजेशन दी थी कि आप मिल के बैठे, और उसका भी इकॉनमी की चैलेंजेस से जब इमरान खान की गवर्नमेंट जो है इन पावर आई थी, ठीक, ये उसी की कंटिन्यूटी है। और अभी इस वक्त उसको आप जो है ग्रैंड डायलॉग का नाम दे दें या चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आप बात कर लें, ठीक। जब तक आप मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स आपकी जूं की तू रहेंगी और उसमें नुकसान हमारे मुल्क का होगा, हमारे लोगों का होगा। अब हालात ये हैं कि मिल के कौन बैठे। अब पॉलिटिकली इतने डिफरेंसेस हो चुके हैं कि मिल के बैठने को कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जो PTI है जो बेसिकली वर्सेस PDM, वो मिल के बैठने को तैयार नहीं है। जब तक ये नहीं बैठेंगे तब तक हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो दो PDM और PTI के दरमियान इस वक्त चल रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो रेटिंग कंपनी है मूडी, उसने भी आपको फ्रॉम स्टेबल टू आपको नेगेटिव में लेकर आ गए। अब जो स्टेबल से अब नेगेटिव के अंदर आए तो नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान। और ये जो भी रेटिंग कंपनी है बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर आपकी कर रही होती है। एक आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी को देख रही होती है, एक एक्सटर्नल आपके वल्नरेबिलिटीज को देख रही होती है, और आपकी गवर्नेंस को देख रही होती है। अनफॉर्चुनेटली तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो इस पर चैलेंज हैं। अब जब आप इन तीनों चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी डोनर एजेंसीज जो कि मूडी को देख रही होती हैं वो कभी आपको डोनेट नहीं करेंगे, कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक एंड द IMF ऑल्सो। मूडी की रेटिंग को देखते हुए आपके दोहा का भी जो डायलॉग थे वो भी आपके नेगेटिव गए। आपके जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था जिसमें वो सऊदी अरब गए, UAE गए, टर्की भी बन गए अभी तक, तो पॉजिटिव चाइना भी जा रहे हैं, तो वो उसको पॉजिटिव की तरफ नहीं गए हम लोग। तो जब तक मिल बैठ के बात नहीं करेंगे जिसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, जो आपकी बेसिकली ऐसी कोई डिवाइस कर लें सिस्टम को कि जिसमें आपकी इकोनॉमी, आपकी इंडस्ट्री, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, इसके ऊपर ऐसे कोई स्टैंडर्डाइज रूल्स बन जाएं, ऐसी कोई चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसमें कोई भी गवर्नमेंट है तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहें लेकिन इकोनॉमी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द मनी इन योर पॉकेट व्हिच अर्न्स यू द रिस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है आपने, चूँकि माशी तौर पे आप मजबूत होंगे तो मामला आपके आगे बढ़ सकते हैं, रियासत और हुकूमत चल सकती है। उस्मान, किस तरह देखती है, अवाम परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और फौरी रिलीफ हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप ज़रा अवामी हलकों में जाती हैं तो क्या आप सजेस्ट करेंगी गवर्नमेंट को कैसे इन मामला से निकला जा सकता है? चूँकि इसी चीज़ को बेस बना के ये हुकूमत आई थी इक़्तिदार में कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, चूँकि PDM का पहला पॉइंट ही महंगाई था। बिल्कुल ऐसा ही है, PDM का यही एक नारा लगता था और हम सुनते भी आ रहे थे कि महंगाई मुकाओ। ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। महंगाई को तो उन्होंने दुगना तिगना, इस पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ के मानद बना दिया महंगाई को। गरीब जो पहले रोटी खा लिया करता था, वो यकीन करें उसकी रोटी भी ना उसकी पहुंच से दूर हो गई है, हो जाएगी नहीं, हो गई है। शेख रशीद साहब अभी कुछ थोड़ी देर पहले TV इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे हल्के के लोगों ने तो एक टाइम की रोटी स्किप कर दी है। ये कहीं कहीं हकीकत भी है, ऐसा है। क्योंकि देखिए ना, जब इतने ज़्यादा हाई प्राइस आपने उन अशिया की कर दी हैं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। आप ये देखें, यहाँ पानी तक नहीं है। रोटी की तो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पानी है पीने के लिए, वो भी ख़रीदना पड़ता है। ना पानी है, ना रोटी, और ना कपड़ा, ना मकान। वो नारा जो लगता था, आज भी वो नारा लगता है, मगर ना PDM ने रोटी छोड़ी, ना कपड़े छोड़े। शहबाज शरीफ हमारे जो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने भी अभी ये नारा लगाया कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। ऐसा हालांकि हरगिज़ नहीं है। कपड़े अगर बेचने की नौबत आती, कपड़े हैं वही रहने दे तो बड़ी बात। वही रहने दे, ये आवाम की खाल नोचने के लिए बैठे हुए हैं। आपके स्विमिंग पूल बन रहे हैं, ये देखें आप, वो किसके खर्चों पे बन रहे हैं, वो किसका खून पी के आप लोग बनवा रहे हैं। आप बाहर मुल्कों में एंजॉय कर रहे हैं। अभी बिलावल साहब गए हुए, हिना खर के साथ भी इन्होंने, आज मैंने देखा ट्विटर पे एक कैंडल लगा हुआ था। तो आप ये देखें, ये किसके पैसे पे हैं?
عوام کے پیسے ہیں، عوام کے پیسے، عوام کے حلق سے عوام کے خرچ نہیں ہو رہے، عوام سے تو روٹی پانی اپنے عیش جو ہے وہ اڑا رہے ہیں، تو غلط ہے یہ، بالکل غلط ہے۔ فرقان اسد صاحب، اب اکانومی ذرا سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اب چونکہ نیریٹیو ہمیں تھوڑا سا یہ بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ڈائلاگ ضروری ہے تاکہ اس پوری سچویشن سے باہر نکلا جا سکے، اور آپ چونکہ آئی ایم ایف کے بالکل خلاف ہیں، یہاں آئی ایم ایف کو لے کر چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تھینک یو سفیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ڈائلاگس کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، یہ تو بڑی پرانی گفتگو ہے کہ جی ڈائلاگ ہوں گے، مل کے بیٹھیں گے، لیکن مل کے بیٹھ کر بھی سلوشن تو وہی آئی ایم ایف سے لینے جائیں گے، دوبارہ اسی ڈالر کی طرف جانا پڑے گا، تو لانگ رن میں یہ سلوشن نہیں ہے۔ آپ کا 100 ارب ڈالر، 125 ارب ڈالر ہو جائے گا، پھر 150 ارب ڈالر ہو جائے گا، آپ قرضے تلے دبتے جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ حالات کریٹ کیوں کیے جا رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کیوں ہم پر اتنا ہمیں سخت جگڑ دیا گیا ہے کہ آج ہماری قیادتوں میں موجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے معاشی مسئلہ حل ہوگا پھر گستاخ رسول پہ بات ہوگی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھینچ کے رکھتے اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ماسز میں آپ کو نظر آئے گا پوری دنیا میں عوامی سطح پہ احتجاج ہوا ہے، حکمرانوں کی سطح پہ صرف لفظی احتجاج ہوا ہے۔ دیکھیں سفیر، ایک چھوٹی سی اگر مجھے آپ 2 منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں، فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے نام جاری کیے جن کے بارے میں کہا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائے نا تو ان کو نکال کے قتل کر دو، اور ان میں سے 6 یا 7 گستاخ رسول تھے۔ ایک کلیرٹی امت میں الحمدللہ ہر مکتبہ فکر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے ریاستی سطح پر آف کورس۔ اب آج پہلے ہوتی تھی انڈیویجول سطح پہ گستاخی، فرانس کے صدر نے جب ریاستی سطح پہ گستاخی کی اور اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا تو اب دیکھیں ہندوستان نے بھی جرت کری کہ مودی میں ہندوستان کی لیڈنگ پارٹی نے، رولنگ پارٹی نے گستاخی کر ڈالی، اور وہاں پر مودی سرکار کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اصل میں تو مودی کے ہی آشرواد تلے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میٹر میں کہاں ہیں ہماری قیادتیں جو اسلام کے نام پر ملک بنا، اللہ رسول کے نام پر ملک بنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تک تم مجھے اپنی ذات سے زیادہ نہ چاہ لو تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، تو کہاں ہیں وہ قیادتیں جو آج کہ اس راجہ داہر کو جائیں گرفتار کریں، قتل کریں، زنجیروں میں ڈالیں؟ کیوں ہماری قیادتوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بار بار ٹویٹ پہ احتجاج کر دیتے ہیں یا مراسلہ دے دیتے ہیں، یا وہ کیا ہوتا ہے ناظم وازم کو بلا کر کوئی ڈرامے بازی کرتے ہیں جو 20 30 50 سالوں سے ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے عوامی سطح پر لوگ چاہتے ہیں اس ڈرامے بازی سے باہر نکلیں، عملی کام کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلاموفوبیا کا دن بنا دینے سے کیا ہوگا؟ عمران خان نے اسلاموفوبیا کا دن بنایا، what change happened? Nothing۔ آپ بنائیں جتنے دن بنانے، آپ کریں جتنا احتجاج کرنا ہے، مسائل کا حل صرف ایک ہے، آپ کی قیادت میں موجود بزدل لوگوں کو باہر پھینکیں اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو اس بات پر بلیو کرتے ہوں کہ ہم اس فوج میں یا اس سرکار میں اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، چاہے پاکستان رہے نہ رہے، دنیا رہے نہ رہے۔ اس میں ایک اور واقعہ سنا دوں، خلافت عثمانیہ میں سلطان عبدالحمید کا واقعہ ہے کہ جب ان کے سامنے گستاخی کا واقعہ آیا تو انہوں نے بلایا فرانس کے سفیر کو اور کہا کہ میں جو ہے وہ اس کا اعلان کر دوں گا، جہاد اکبر کا اعلان کر دوں گا، اور سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو حکم دوں گا کہ آپ لوگوں کے خلاف لڑیں، برطانیہ کے خلاف لڑیں۔ تو بڑی کلیئرٹی تھی امت میں اس معاملے پر، جو کہ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ احتجاجی مراسلوں تک محدود ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب ٹائم آ گیا ہے کہ مودی نے یہ جرت کی ہے، مودی کی بارڈر ہم سے لگتی ہے، ہمیں اب فزیکل ایکشن کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے، یہ ہماری دھمکیوں سے ہی قابو آ جائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں اس پہ آؤں گا ابھی چونکہ اگلا ہمارا ٹاپک پراپر اس پہ ہے، لیکن آپ نے ذرا بات چھڑی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس طرح کا رد عمل آتا نہیں ہے، اور ہم مصلحت کا شکار ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ بڑے فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں، آئی ایم ایف کے نیچے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی تمام شرائط ماننی پڑیں گی، اور دشمن بڑا چالاک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آپ کہاں کمزور ہیں اور وہیں پہ وہ وار بھی کرتا ہے۔ ندیم قریشی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں آئے گی، اور جو کہ آج کے اجلاس میں آپ کے کچھ اراکین جو تھے وہ اس چیز کے حامی ہیں، اور پہلے بھی ہمیں لگا، ظاہر بات ہوتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اسمبلی میں رہ کر جنگ لڑی جائے۔ خان صاحب کا بالکل دو ٹوک موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کے باہر، چونکہ اگر ہم اسمبلی میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امپورٹنٹ حکومت کو مان لیا۔ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں ظفیر صاحب، خان صاحب کا جو موقف ہے، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ میں اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں جو سمجھتا ہے کہ خان صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آپ فنانشل کرائم پہ ملوث لوگوں کے ذریعے
اور غیر ملکی سازش کے ذریعے کئی لوگ اس لفظ کو نہیں مانتے. میں خود رکن اسمبلی ہوں پنجاب کا. پنجاب میں 26 لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. اچھا یقیناً میں بہت بڑا وٹنس ہوں اس چیزوں کا, اور میں نے کئی پروگرامز میں کہا کہ میں وہ شخص جو رنگ کے اندر موجود ہے وہ کسی باہر بیٹھے ہوئے شخص کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں چیزوں کی وضاحت کر سکتا ہے. یہ 100% غیر ملکی سازش تھی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب لوگوں کو پیسے دیں اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے. یہ تو مطلب آگ اور پانی کا وہ ملاپ ہوا ہے اس سارے گیم میں, جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. تو وہ لوگ جو پاکستان کی مختلف عدالتوں میں فنانشل کرائمز کے, دیگر کرائمز کے, مرڈر کے کیسز بھگت رہے ہیں, اور یہ دنیا کی ایک انوکھی کیبنٹ ہے جس کے 85% گزرا بیل پر ہے. اور اب تو ایک آپ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت ساری رائے کے اظہار کی آزادی دے دی اور چیزوں تک انفارمیشن تک ایکسس بڑھا دی. اب تو ایک عام ایک رائے ہے کہ جو شخص جتنا بڑا کرائم کرے گا وہ اس گورنمنٹ میں وہ کسی بھی بڑے عہدے میں آ سکتا ہے. مطلب پنجاب میں جس شخص کو گورنر بنایا گیا 1400 سمتھنگ ایکڑ کا ان پر کیس چل رہا ہے نیب میں, جو انہوں نے چولستان کی زمین ہتھیائی. مطلب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا, جنہوں نے مہنگائی کے نام پر گورنمنٹ کے خلاف 3.5 سال سازشیں کی, ڈفرنٹ سازشیں, لانگ مارچز کیے, دھرنے دیے, کبھی فضل الرحمان, کبھی مریم, کبھی بلاول, اور جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں اپنی سازش کامیاب کر کے, اور اس سازش سے پس پردہ بہت سارے محرکات ہیں. تو مہنگائی ان کی پرائورٹی ہے ہی نہیں. مطلب فضل الرحمان صاحب جو مہنگائی مارچ کے حوالے سے بڑے مقبول تھے اور بڑے بلند و باز دعوے کرتے تھے, صرف 2 وزارتیں, ایک حج کی اور ایک مواصلات کی, جہاں ڈائریکٹ کمیشن سسٹم کا رواج 70 سال سے رائج ہے. ٹھیک ہے, تو قریشی صاحب آپ نہیں سمجھتے ایک چیز تو بڑی واضح ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور جس طرح کا یہ اتحاد بنا, ہمیں پتہ ہے پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹ گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی این پی اور دوسری جماعتیں الگ ہو گئی تھیں, پھر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ اتحاد میں واپس نہیں گئے, لیکن آپ کو گرانے میں ان کا اتحاد ضرور رہا. یہ چیزیں بیک باؤنس کر گئیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر 6 مہینے آپ کو دے دیے جاتے ہیں, یعنی آپ کی حکومت چلتی رہتی, تو ظاہر ہے آپ کو یہ فیصلے, کڑوے فیصلے, مشکل فیصلے جو بھی نام دے دیں ان کو, یہ آپ کو کرنا پڑتے ہیں. آج یہ کر رہے ہیں, یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو موقع ملا ہے, آپ کو ایک بوسٹ ملا. آپ کے وہ لوگ جو مایوس ہو رہے تھے وہ اب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ظفیر صاحب, یہ ایک پولیٹیکل پہلو ضرور ہے, لیکن اس کا دردناک, المناک اور خوفناک پہلو یہ ہے کہ ایک اسٹیبل ہوتی ہوئی اکانومی, ایک پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہوا ملک, جس نے کووڈ جیسی بدترین وبا کے دوران تمام ہمارے جو اکنامیکل انڈیکیٹر تھے وہ پازیٹیو ہو رہے تھے. یہی ہمارے ریزرو تھے, یہی ہمارے حالات تھے. ہم اسے ہیلتھ کارڈ سے لوگ ہر شخص کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ فیسلٹی بھی دے رہے تھے, آبی ذخائر بھی بن رہے تھے, احساس پروگرام بھی چل رہا تھا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی. میں آپ کو بہت ساری باتیں ایسی آپ سے شیئر کروں گا. مطلب پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ کی لفٹ کو تبدیل کروانے کے لیے ٹینڈرز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کا سوئمنگ پول ہے وہ ٹھیک کروایا جا رہا ہے. کچھ منسٹرز نے پہلے دن اپنے کلچر, مطلب وہ غیر ضروری چیزیں جو کسی صورت میں افورڈ نہیں کر سکتے. ڈو یو بلیو کہ 2 ماہ کیا 2 ماہ جس پرائم منسٹر کی ایج ہو اور وہ 8 یا 7 وزٹ یورپ. لیکن یہ بھی قریشی صاحب, ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ 2 مہینے کی حکومت جو ہے وہ اتنی غیر مقبول ہوئی ہو پاکستان میں. یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور وہ ان کے فیصلے ہیں. جو اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا وہ ہمیں ایک بہت اچھا ہے پرائم منسٹر نظر نہیں آ رہا اب تک. تو یہ چیزیں ان کو ذرا اس کا ادراک شاید ان کو ہو گیا ہے. یہی وجہ کہ مریم بی بی اس پوری جو سچویشن ہے اس کی حامی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ الیکشنز میں جانا چاہیے. قریشی صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, چونکہ سلمان درانی صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو جرنلسٹ ہیں. ابھی پچھلے دنوں سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اسلام آباد کا کیا ماحول ہے؟ درانی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں چیزیں, خاص طور پہ خان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی؟ خان صاحب کا پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا پلاننگ ہوگی؟ مارچ 2 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, فی الحال کوئی اناؤنسمنٹ نظر نہیں آ رہی. تنظیم سازی کے حوالے سے تھوڑا سا وہ فوکس کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اب جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ, اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے آج دوپہر میں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتے, اور وہ لوگ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ان کے ساتھ تو ڈائلاگ بالکل بھی نہیں. تو آپ کی کیا انفارمیشنس ہیں, کیا انسائٹس ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ ظفیر. میں یہ کہنا چاہوں گا اس پہ, پہلے تو آپ کو
انفارمیشن دے دوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ جو مخلوط حکومت ہے 11 پارٹیوں کا مربع، اس میں پیپلز پارٹی اب جو ہے جو ہے اعتزاز احسن نے انٹرویو دیا، اس کے بعد سے پیپل پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ اس بات پہ ڈیفینیٹلی ایک پروپیگنڈا پہلے کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ حکومت سے پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے، اور آئندہ دنوں میں آپ کو ان کے شاید 1 یا 2 ہفتوں میں تو اس چیز کا بھی میں علم رکھتا ہوں کہ 1 یا 2 ہفتے مطلب کہ بجٹ کے اجلاس کے فوراً بعد جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن سامنے آ سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ڈیفینیٹلی اپنا ایک ریزن ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ عوام دوست ہیں، ہم لوگ مہنگائی کے خلاف ہیں، ہم لوگ نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسیں. تو انہوں نے تو بہانہ ڈھونڈ لیا ہے اور انہوں نے الیکشن کا نعرہ ڈھونڈ لیا، لیکن یہ جو ایک پوری سازش کا ایک پورا جو بنا گیا اس ملک کے خلاف، ملک پاکستان کے خلاف، یہ چیزیں ان کے خلاف ان کا پیچھا ضرور کریں گی، ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. بات آتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت کس موڈ میں ہے. تو آج تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی از ناٹ ریڈی فار یہ جو ایک گرینڈ میٹنگ کے لیے بتایا شہباز شریف نے ایک آفر دی تھی، اس کے اوپر تو بالکل بھی خان صاحب جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، مختلف ذرائع یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی جو تحریک انصاف کی پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ واپس جانا چاہ رہی ہے، اور وہ جو استعفیٰ دیا ہے انہوں نے وہ اس سے جلد ہی اپنا اظہار لا تعلقی کر لیں گے. خیر یہ تو ایک مختلف ذرائعوں سے آنے والی خبروں کے اوپر تو جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ تو فواد چودھری کے حوالے سے بھی. لیکن سٹل پوائنٹ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ مکمل طور پہ اس وقت قائم ہے، اور اس وقت مطلب میں سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریڈ لائن بن چکی ہے. اب اگر کسی کو بات کرنی ہے تو وہ پی ٹی آئی سے کرنی ہے، انہی کی شرائط پہ کرنی ہے. پی ٹی آئی کو اس وقت خاص طور پہ جس وقت مومنٹم بن چکا ہوا ہے سیاسی طور پہ، ون ون سچویشن ہے پی ٹی آئی کی. تو نون کے پاس لوز کرنے کو تو ڈیفینیٹلی سب کچھ ہے، لیکن پی ٹی آئی کو فی الحال اگر مذاکرات کی ٹیبل پر لانا ہے تو وہ ان تمام شرائط پر بات کرنی ہوگی جن شرائط پہ جو ہے وہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سلمان زرعی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ آپ نے پورا پس منظر بتا دیا پاکستان تحریک انصاف کا موڈ کیا ہے. مقتدر حلقے جو ہیں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں سے کیا میسج آ رہا ہے؟ کیا کوئی یقین دہانی ہوئی ہے خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ جو تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ شاید شیکی ہو رہے ہیں خان صاحب کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے، تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو کوئی شورٹی دی گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بجٹ کے فوری بعد؟ دیکھیے اطلاعات تو بہت ہیں کہ جس طرح سے بیک دا ڈور جو ہے وہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنسز میں اور خان صاحب نے بھی مختلف جگہ پر اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور جو کہ بات چیت بری نہیں ہے، یہ ایک اچھا سائن ہے، پازیٹیو سائن ہے. لیکن ابھی تک کسی نتیجے تک جو ہے وہ یہ تعلقات نہیں پہنچ سکے، جس کا آپ کو اندازہ ہوگا اگر پہنچ چکے ہوتے تو معاملات جو ہے وہ کافی پہلے آگے بڑھ چکے ہوتے. لیکن اگین ایک اور چیز جس میں ایڈ کرتا چلوں، یہ معاملات اب سپریم کورٹ کے تھرو ہی حل ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مڈ آف جون کے بعد جو فیصلے آئیں گے وہ شاید پی ٹی آئی کی طرف جو ہیں وہ ان کا ٹلٹ ہو. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی فیور پہ کوئی بات ہو سکتی ہے. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پروگرام میں وقت ہوا بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اسلام آباد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اور خاص طور پہ ڈائلاگ کی جو بات ہو رہی ہے چیزیں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید کوئی پلان ہے اور پلان بی جو ہے وہ فیور کرے گا پاکستان تحریک انصاف کو. اس میں کتنی سچائی ہے اور اس کے پس سے پتہ کیا حقائق ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل